السلام علیکم دوستوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیوچر سمپل ٹینس۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فیوچر سمپل ٹینس یا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، ہم اس ٹینس کو کب اور کیوں یوز کرتے ہیں۔ ابھی تک جو ٹینسز ہم نے پڑھے ہیں وہ پریزنٹ یا پھر پاسٹ ٹائم کے بارے میں بات کرنے کے لیے تھے۔ جب ہم آنے والے وقت کی بات کرتے ہیں یعنی مستقبل کی، جو ابھی نہ ہوا ہے نہ ہوا تھا، وہ آنے والے وقت یا مستقبل، جب اس وقت کی بات کرنی ہوگی تو فیوچر سمپل ٹینس میں بات کریں گے۔ اس ٹینس کا یوز تب کیا جاتا ہے جب کسی بات میں کوئی مستقبل کی پیشن گوئی ہو، کوئی فوری فیصلہ ہو، کوئی دھمکی ہو یا کوئی مستقبل کی حالت بیان ہو۔ اس طرح کے سینٹنس کی اردو میں پہچان یہ ہوگی کہ ان کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آتے ہیں۔ انگلش میں اس کے سینٹنسز بنانے کا فارمولہ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ول یا پھر شیل پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ فیوچر سمپل میں دو ہیلپنگ ورب لگتے ہیں، ول اور شیل۔ اس ٹینس میں صرف ایک ہی چیز اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ ول اور شیل کب اور کیسے یوز کرتے ہیں۔ دوستوں، فرسٹ پرسن پروناؤن یعنی آئی اور وی، بس ان دو کے ساتھ شیل لگاتے ہیں اور باقی سب کے ساتھ ول لگاتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ول اور شیل ماڈل ورب بھی ہیں، تو جب کسی بات میں کوئی پرومس، ڈٹرمینیشن یا تھریٹ ہو، یعنی کوئی وعدہ مستقبل کے لیے، یا کوئی بات تہیہ کی، خود سے کوئی وعدہ کیا، یا پھر کسی کو دھمکی، تو وہاں پر رولز بالکل الٹ ہو جاتے ہیں اور آئی اور وی کے ساتھ ول اور باقی سب کے ساتھ شیل آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے گرامیٹیکلی رولز، لیکن ایک بات آپ کے نالج بڑھانے کے لیے اور بھی بتا دوں کہ شیل کا یوز اب صرف ریٹن میں، بیوروکریٹک ڈاکیومنٹس، لا اینڈ آرڈرز اور کوئی بھی آفیشیل ڈاکیومنٹس جیسے پریس ریلیز یا پریس نوٹ میں بہت محتاط طریقے سے گرامیٹیکلی رولز پر یوز کیے جاتے ہیں۔ لیکن امریکن پلین لینگویج ایڈوائزرز نے شیل کا یوز ختم کروا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ بہت فارمل ہے، بہت اولڈ فیشن ہے اور برٹش انگلش سے بہت ملتا جلتا ہے۔ البتہ برٹش انگلش میں آج بھی شیل اور ول کا بالکل ایسے ہی ایز پر گرامیٹیکل رولز ہی کیا جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس میں کبھی کنفیوز نہ ہو، آپ کو یہ بات معلوم ہو۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے دو ماڈل وربس بھی سیکھ لیے کہ جو ول اور شیل ہیں وہ ایز اے ماڈل وربس کب اور کیسے یوز ہوتے ہیں۔ ہسٹری تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک اہم بات رہ گئی کہ نیگیٹو، انٹروگیٹو اور انٹرنیگیٹو کیسے بنیں گے۔ دوستوں، اس کے لیے اس ٹینس میں کچھ ایکسٹرا نہیں لگے گا، ول اور شیل ہی ہیلپنگ ورب ہے، بس اس کی پلیس چینج ہو جائے گی۔ نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ پلس ول یا پھر شیل پلس ناٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ انٹروگیٹو بنانے کے لیے ول یا پھر شیل سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ انٹرونیگیٹو بنانے کے لیے ول یا پھر شیل سبجیکٹ سے پہلے لگے گا، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ۔ اگر ول ناٹ کو ملا کر لکھیں گے تو وانٹ بن جائے گا، اور اگر شیل ناٹ کو ملا کر لکھیں گے تو شانٹ بن جائے گا۔ چلتے ہیں اس کے ایگزامپلس کی طرف۔ میں تم سے ملوں گا، I shall meet you۔ اس کا نیگیٹو بنے گا I shall not meet you۔ اس کا انٹروگیٹو بنے گا shall I meet you، انٹرونیگیٹو shall I not meet you۔ اگر شیل نوٹ کو میں ملا کر لکھتا ہوں تو جو نوٹ ہم نے سبجیکٹ کے بعد لگایا ہے اور ورب سے پہلے، وہ سبجیکٹ سے پہلے شیل کے ساتھ آ جائے گا اور اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا shan't I meet you۔ اگر میری بات میں کوئی پرومس ہو، کوئی پکا عہد ہو، جیسے میں تم سے کل ہی ملوں گا، یا پھر اگر اس طرح سے ہو کہ جیسے میں تم سے کل ضرور ملوں گا، تو I will meet you۔ ہم نارملی ایسے ہی بولتے ہیں کیونکہ ارادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے
ہم آئی ول میٹ یو ہی بولتے ہیں۔ فیس ٹو فیس یا پھر وائس میں اورلی کوئی بات کرنی ہو تو اس میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کا ارادہ ہے کل ملنے کا یا نہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے اسی کا کہا تو اس میں ارادے کا پتہ چل ہی جاتا ہے فیس ٹو فیس میں یا پھر وائس میں۔ لیکن ڈاکیومنٹس میں اس کو اس طرح سے الگ طریقے سے اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ جو ورڈز لکھے ہیں تو اس سے محسوس ہو سکے، پتہ لگ سکے کہ یہ ڈٹرمینیشن ہے یا فارمل ہے، پرومس ہے یا فارمل ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، میں تمہیں بدنام کر دوں گا، آئی ول ڈیفیم یو۔ یہاں ول کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں تھریٹ ہے، دھمکی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئی ول سو یو، میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ یہاں بھی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے ول آ گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آئی پرومس آئی ول ڈو دیٹ۔ لیکن اگر پرومس نہ ہو اور ارادہ بھی نہ ہو، دل میں کوئی کام چور ہو تو آئی شیل ڈو دیٹ۔ تم پڑھنے جاؤ گے، یو ول گو ٹو اسٹڈی۔ اس کا نیگیٹو بنے گا یو وانٹ گو ٹو اسٹڈی۔ انٹروگیٹو، ول یو گو ٹو اسٹڈی۔ انٹرونیگیٹو، وانٹ یو گو ٹو اسٹڈی۔ کیا پاکستان جیت جائے گا؟ ول پاکستان ون؟ وہ کیا کھائیں گے؟ واٹ ول دے ایٹ؟ دوستوں، ٹینسز کو آسانی سے سیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلش اخبار پڑھیں اور اس میں سے ٹینسز پر غور کریں کہ کس ٹینس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس وقت کی بات ہو رہی ہے وغیرہ۔ تو آپ کو بآسانی سے ٹینسز سمجھنے آنے لگیں گے اور آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ چلیں دوستوں، آپ کو فیوچر انڈیفینٹ کے اسٹیٹو سینٹینسز بھی سکھاتے ہیں۔ اگر فیوچر سمپل میں اسٹیٹو سینٹینسز بنانے ہوں تو فارمولا ہوگا سبجیکٹ پلس ول یا پھر شیل پلس بی یا پھر ہیو پلس آبجیکٹ۔ یہ تو آپ لوگ اب جان گئے ہیں کہ جب اسٹیٹو سینٹینس کی بات ہوتی ہے تو ہیو ہم کب لگاتے ہیں۔ اگر یاد ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا یوز آپ بتائیں گے۔ اس وقت میں گھر پر ہوں گا، آئی شیل بی ایٹ ہوم دیٹ ٹائم۔ اگر میری بات میں کوئی ڈٹرمینیشن یا پرومس ہوگا تو آئی ول بی ایٹ ہوم دیٹ ٹائم۔ کیا وہ حیران ہوں گے؟ ول دے بی سرپرائزڈ؟ تمہارے پاس جیتنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، یو وونٹ ہیو اینی چانس ٹو ون۔ فیوچر انڈیفینٹ میں اسٹیٹو سینٹینسز بھی ہمارے ہو گئے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں فیوچر پروگریسو کی۔ بہت آسان، سب آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب کنٹینیوس کی بات ہو رہی ہے تو مطلب دل کی بات کریں گے، دو دل ملائیں گے، یعنی ورب کی فرسٹ فارم لگے گی اور ساتھ میں آئی این جی۔ فیوچر کنٹینیوس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب کوئی ایکشن مستقبل میں آنے والے وقت میں جاری ہوگا، کنٹینیو ہوگا۔ اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ول یا پھر شیل پلس بی پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ دوستو، یہاں پر بی کنٹینیوس کی وجہ سے ہیلپنگ ورب کے ساتھ لگا ہے، جبکہ اس سے پہلے اسٹیٹ میں اسٹیٹو ورب کے طور پر لگا تھا کیونکہ وہاں کوئی ایکشن ورب نہیں تھا۔ اس کا یوز پہلے میں اسٹیٹو سینٹینسز میں بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے سینٹینسز کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کل اس وقت کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہوں گے، وی شیل بی اسٹڈیئنگ سم تھنگ نیو ٹمورو دس ٹائم۔ امتحان کے دوران استاد کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے، ٹیچر ول ناٹ بی اسٹینڈنگ ڈیورنگ ایگزام۔ کیا تم گاڑی چلا رہے ہوگے، ول یو بی ڈرائیونگ اے کار۔ کیا وہ کپڑے نہیں خرید رہی ہوگی، ول شی ناٹ بی پرچیزنگ کلوتھس۔ اگر ول ناٹ کو ملا کر لکھ دوں تو وانٹ شی بی پرچیزنگ کلوتھس۔ دوستوں، آج میں نے آپ کو فیوچر سمپل اور فیوچر کنٹینیوس کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ باقی آپ پریکٹس کرتے رہیں، روزمرہ کی باتوں میں اس کا استعمال کرتے رہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔